جھبے میں چمکی اور اسٹون کا کام ہوتا ہے، کیا اس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں؟ مردوں کو اتنے زیب و زینت کے کپڑے نہیں پہننا ہے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، زیادہ چمکی پرنی، سمجھ میں آئی بات ہے؟ پہن لینے کے بعد معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھیا کی بھابھی بول پہن دینا۔ کیسے کیسے کپڑے پہنتے ہیں، وہ شیروانیاں پہنتے ہیں، عورتوں کی طرح اوڑھنیاں ڈال رہے ہیں۔ رومال نہیں ہے یہاں پر، نہیں بڑا رومال ہوتا تو بتاتا تھا میں آپ کو۔ وہ ایک طرف اوڑھنی رومال ڈال کر ایک طرف ایسا پڑا ہوا پکڑ لے کر بھی کھڑا ہے، ہاتھ ٹوٹ کو پکڑا ہے، پٹی بن کو ہے، چل رہا نہیں چل رہا ایسا۔ وہ ولیمے میں روشوا کھڑ رہی نا، ایک طرف ڈال لے کو ایک طرف ایسا لٹک لے کو، کیسے ناٹک ہیں سب۔ اچھا پہنو آپ، سادہ سیدھا ایمبرائڈری کا اگر کر رہے ہیں تھوڑی بہت سمجھ میں ہی بات ہے، جس میں چمک دمک نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے وہ چمک دمک ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مردوں کو چمکنے کی کیا ضرورت ہے، عورتوں کی طرح چمکی نہ تو عورت نہیں چمکتی، بغیر چمک کے بھی مرد چمکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب ایسے لباس سے پہنو۔ میرے دکان سے مسجد 1 کلومیٹر دور ہے، کیا میں دکان میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھتے ہوتے ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرو، جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا آپ کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جماعت کا ثواب نہیں۔ 1 کلومیٹر دور شادی محل ہے تو دعوت کو جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ 1 کلومیٹر دور جوتے چپل کی دکان ہے تو برابر جاتے کہ نہیں جاتے؟ پلیٹ فارم میں بکنے والے چپل جوتے نہیں پہنتے، 1 کلومیٹر دور پر مشہور اور معروف دکان ہے تو برابر وہیں جاتے ہیں، اور دوسرے بہت ساری وجوہات سے 1 کلومیٹر کا 10 کلومیٹر جاتے ہیں، تو پھر مسجد کے لیے نہیں جائیں گے؟ جانا چاہیے۔ تین دن پہلے کی تفسیر میں نبی کا فرمان 4 کام، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور 2 کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل بولوں گا وہ کل 2 کیا ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ پورے محلے میں سے کم 1 آدمی تو ضرور بیٹھنا ہے، ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کا گناہ پورے محلے والوں کو ہوگا، اور پیسے دے کر کسی کو بٹھانا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسے طے کر کے بٹھانا نہیں ہے۔ آپ حضرات میں سے، محلے والوں میں سے ضرور اعتکاف میں بیٹھے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے حالات کو بھی دیکھیں۔ عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر کوئی کمرہ یا کمرے کا کوئی حصہ پردے سے طے کر لے اور اس میں بیٹھ جائے۔ لیکن عورتوں کے لیے اعتکاف بیٹھنے کے لیے بہت دور اندیشی سے کام کرنا پڑے گا۔ ان کے گھر کے مرد ہیں جو انہی کی خدمت سے ان کا انتظام ہوتا ہے، لیکن بہت ساری عورتیں اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے ساس، اپنے سسرے اور اپنے بچوں کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے اور جا کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے اعتکاف میں بیٹھنے ان کو تو ثواب ملتا ہے لیکن پورا گھر پریشان ہوتا ہے۔ ایسی اجازت اور ایسا حکم تو نہیں ہے اسلام میں۔ وہی ایک مرد، بعض عورتیں کہتی ہیں ایک کام کرتا ہوں جی، میں یہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں، تمہیں جا کر ہمارے بہن کے گھر سے کھانا لے کر آ جاؤ۔ انہیں اعتکاف میں بیٹھی ہے اور بہن سولی کے پاس جا کر اعتکاف کے دنوں میں جا کر لے کر آتا ہے، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک کام کرو جی، میں یہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں، تمہیں بھیا کے گھر میں 10 دن کھا لیو اور منجے بھی وہاں سے لے کر آ جاؤ، میں بھابھی کو بات کر ڈالی۔ اب اعتکاف بیوی بیٹھ گئی ہے 10 دن کے نام پر، اب وہ بھاوت سے بات کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ یہ گھر میں 3-4 عورتیں ہیں، ایک عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے، سمجھ میں گھر میں 3-4 عورتیں ہیں
اور ایک عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے، بقیہ 3 عورتیں پورا گھر سنبھالتی ہیں، تو اس صورت میں ان لوگوں کے لیے صحیح ہے۔ پورے گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے ماتحت بہت سارے مرد ہیں اور گھر کی پوری ذمہ داری عورتوں کے سر ہے، اور اللہ محترمہ جا کر بیٹھ گئے۔ اور بعض عورتوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ عورت اعتکاف میں بیٹھ کر کھانا پکانے کے لیے کچن کو آ سکتی، کہتے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، اپنے اعتکاف کے حجرے ہی میں اسٹو وغیرہ رکھ کر وہ پکا لیتی ہے تو وہ الگ بات ہے، نکل کر بیڈ روم میں اگر اعتکاف بیٹھی ہے، کچن کو آتی ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ ہاں، اب وہ بات بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک روم میں باتھ روم ہے، تو اپنی ضرورت کے لیے وہ وہاں سے نکل کر اور ایک روم کے باتھ روم کو جا سکتی ہے اور فارغ ہو کر فوراً واپس آ جا سکتی ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان تمام کا لحاظ کریں، سمجھ میں دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا نہیں کہ عورتیں بیٹھ جائیں۔ اور اب مردوں کے لیے بھی وہی ہے کہ آپ کے گھر میں آپ ہی تنہا مرد ہیں اور گھر کے اندر 2 بیوی ہے جوان اور 2-4 جوان بچیاں بھی ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ لوگوں کے لیے اعتکاف نہیں۔ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، لیکن حالات کو سامنے رکھنا۔ اگر کوئی آدمی عقیقہ کروں گا بول کر نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ نہیں کیا تو نہیں کیا، تمہارا عقیقہ تمہاں کرو، یا نہیں تو بچوں کا عقیقہ ماں باپ کرے۔ کوئی آدمی بیچ کا آدمی آ کر بولا کہ تمہارے بچوں کا میں عقیقہ کرتا ہوں، پھر نہیں کریا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، صرف وعدے کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ سمجھ میں بات؟ جائے نماز کو پیروں سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ جس کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں اس کپڑے کا بھی ادب کرنا ہے، جس کپڑے میں قرآن پاک رکھتے ہیں اس کپڑے کا بھی ادب کرنا ہے۔ گرچہ کہ ٹوپی کی قیمت بہت ہی لو اور کم ہو، پینٹ اور جوتے کی قیمت ہزاروں اور لاکھوں روپے میں جا رہی ہیں، لیکن ٹوپی کی قیمت 10-15 روپے کی ہے، پھر بھی ٹوپی کا بہت زیادہ ادب کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ٹوپی سر پر پہنی جانے والی چیز ہے اور اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ویسے ہی جائے نماز کو بھی ادب اور احترام سے کرنا چاہیے۔ ایک محترمہ نے سوال کیا، میں موبائل میں قرآن پڑھتی ہوں، اگر سجدے کی آیت آتی ہے جیسے بیٹھ کر رہتی ہوں ویسے سجدہ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ جزدان بیٹھے ہوئے ہیں یا آلتی پالتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سجدے کی آیت آ گئی تو پھر آپ جزدان کی شکل میں آئیے، اللہ اکبر بولیں، سجدے میں چلے جائیے، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر بول کر اٹھ کر بیٹھ جائیں، جائز ہے، آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ساس اور سسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ اللہ؟ انہیں زکوٰۃ لینے کے لائق اس لیے بن گئے ساس سسرے تیری شادی کر کو، نہیں تو انہوں بھی زکوٰۃ دیتے تھے۔ بیٹی اور داماد کی شادی میں جو خرچ کریے ہیں اس کی وجہ سے انہوں زکوٰۃ لینے کے لائق بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لینے کے لائق بنے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ دینا چاہیے لیکن بول کر نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ایک بات کا لحاظ رکھیں، زیور اگر بیٹی کا ہے، شوہر اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دینا۔ شوہر کا اپنا مال ہے، داماد کا جو کمپنی کا ہے، فیکٹری کا ہے، دکان کا ہے، بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر دینا چاہتا ہے تو دے، جائز ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو سر پوشی روزے رکھتے ہیں کیا وہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں پورے مہینے میں 6 روزے پے در پہ، پہلے دن کو چھوڑ کر پہلا دن عید کا دن ہوتا ہے، اس دن کو چھوڑ کر بقیہ 29 یا 28 دن آپ
पैदर पे रख सकते हैं या नहीं, तो एक दिन छोड़कर या एक दिन फिर 3-4 दिन छोड़कर भी रख सकते हैं। बहुत बड़ी फजीलत है, साल भर के रोज़ों का सवाब मिलता है। क्या है ये सवाल? ये जब मैं गुस्से में रहती हूँ, गुस्से में रहे तो इस्लाम के दुश्मनों को और आका के दुश्मनों को गालियाँ देने की ज़रूरत क्या है? नॉर्मल वक़्त में भी उनको बद्दुआ कर सकते हैं ना, उनको बद्दुआ करने के वास्ते गुस्से में आने की ज़रूरत क्या है? वो भी आपा का सवाल है। आपा को गुस्सा आया तो फिर क्या नहीं हो सकता? अल्लाह हिफाजत फरमाए। बद्दुआ करे यानी तो उनकी हिदायत की दुआ करें, समझ में? गालियाँ देना नहीं। मैं 26 साल का हूँ और हर 4 दिन में एक मरतबा एहतलाम हो जाता है। सहरी और फजर में तकलीफ़ होती है, मेरे नज़र में कंट्रोल भी है, लेकिन बड़े समझ में नहीं आ रहा सवाल। लेकिन 26 वजीफ़ा 26 साल के हो गए हैं तो शादी कर लेना चाहिए। अगर बड़ी उम्र वालों को एहतलाम की शिकायत है तो उनका बेहतरीन इलाज ही शादी है। उसके बाद अगर शादी का मौका नहीं है या शादी में देर है तो फिर वो मुनक्के का इस्तेमाल करें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। रात को बावजू सोए और ख़यालात से बचकर सोए, मोबाइल और इंटरनेट ऑफ करके सोए। साथ में सूरत तारीख़ पढ़े, वस्समाई वत्तारीख़ वमा अदराका मत्तारीख़। इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो सकता है। रमज़ान के जो छोड़े हुए रोज़े हैं, क्या उसका कफ़ारा देना है या क़ज़ा करना है? जिसने रोज़े को छोड़ा है वो गुनाह कबीरा किया, किसी उज़र से रोज़े छोड़ा है और उसको रमज़ान के बाद क़ज़ा करने का मौका मिल रहा है तो क़ज़ा ही करना है। उन लोगों के लिए कफ़ारा है जो क़ज़ा नहीं कर सकते। समझ में? दुकान के एडवांस पर ज़कात है? जी हाँ, दुकान के एडवांस पर ज़कात है। मुझे 2 लड़कियां हैं, बहुत दुआ और कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन रिश्ता नहीं लग रहा है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें और रिश्ते आने के बाद हद से ज़्यादा बारीकियां न देखें। जैसे लड़के वाले लड़कियों में बहुत ज़्यादा बारीकियां देखते हैं, वैसे लड़की वाले भी लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा बारीकियां देखते हैं। ख़ास घर होना, पढ़ा लिखा होना, तनख्वाह अच्छी रहना, कम फैमिली होना, ये सब ऐसे शर्तें रखते हैं जिसकी वजह से शादियों में लड़कों को भी दुश्वारी आती है और लड़कियों को भी दुश्वारी आती है। मैं रोज़ फजर की नमाज के बाद यासीन पढ़कर आका को तोहफ़ा भेजता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बालिग लड़की और नाबालिग लड़की एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं? इमामत नहीं, अलग अलग दोनों बाजू बाजू करके नमाज पढ़ सकते हैं। बाल कटिंग करके बग़ैर पानी नहाकर मस्जिद को नमाज पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन अपने जिस्म से पूरे बालों को झटकना, वरना तुम्हारे सजदे की जगह सजदे की निशानी नहीं, बाला की अलामत रहेगी। बाल काटने से ना गुस्ल टूटता है ना वज़ू टूटता है। बेहतर है कि पानी ना ले, क्योंकि पानी नहाने से जो बालें हैं पूरे गिर जाते हैं। अगर मौका नहीं है तो फिर वो कुछ आता ना हो हेयर ड्रायर जो हवा की वजह से, उसे भी उड़ा दो, यानी तो छटक लो। अच्छा ये कर लो, कर ले सकते हैं।